وہ خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے تھے. ان کو کسی سیٹ کی یا کسی عہدے کی یا کسی چیز کی لالچ نہیں تھی. وہ انہوں نے ان کی یہ چیز بھی یہ پروو کرتی ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی رہائی کے لیے 478 روزے رکھے. یہ چیز مطلب ایک بہت زیادہ مطلب جب انہوں نے خان صاحب کی رہائی کے لیے روزے رکھے اور جب بھی خان صاحب کی کال آئی وہ مطلب جو ان سے ہو سکا اپنے علاقے کو جو وہ اپنے مالی جانی اپنے لوگوں کو جس طرح کی ٹرانسپورٹ یا جو بھی ان کی موبلائزیشن یا اینی تھنگ وہ پرووائڈ کرتے تھے صرف خان صاحب کے لیے, خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے لیے. جب یہ خان صاحب کی کال آئی 24 نومبر کی تو انہوں نے کٹی پہاڑی سے لے کر ڈی چوک تک رستے کلیئر کیے. وہ اس ٹائم روزے کی حالت میں تھے جب وہ مطلب کر رہے تھے مطلب فائٹ کر رہے تھے اگینسٹ دا شیلنگ اور ایوری تھنگ. وی نو کہ جب شیلنگ ہوتی ہے تو تب ہمیں پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا سانس بند ہو جاتا ہے. بٹ فور آفٹر دیٹ وہ فرنٹ فٹ پر رہے اور لڑتے رہے. انہوں نے جب انہوں نے کنٹینرز کو ٹو کر کے ڈریگ کر کے لاتے تھے پیچھے. وہ میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو وہ چین کی جو ویٹ ہے وہ 50 kg ہے. تو اس کو ڈریگ کر کر ٹل ڈی چوک تک انہوں نے کنٹینر, اور ڈی چوک میں بھی وہ فرنٹ فٹ میں تھے. جب جیسے ہی مطلب وہ گولیاں لگ رہی تھی لوگوں کو ڈی چوک میں تو پاپا کا روزہ تھا تو میں پیچھے گیا ان کے لیے افطاری کا سامان لے کر آیا تھا. تو پاپا نے بولا کہ قاسم آپ یہ چیزیں سیٹ کرو, ادھر ایک دو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں ان کو میں ریسکیو کر کے آتا ہوں. میں نے بولا پاپا جی روزے کا ٹائم ہو گیا کائنڈلی روزہ کھول لیں, سارا دن ہی لڑتے آئے ہیں پیچھے سے تو کائنڈلی روزہ کھول. کہتے ہیں بس تو چیزیں رکھ میں واپس آ رہا ہوں. تو انہوں نے منہ پر ایک وائٹ سا کپڑا باندھا پرنا سا اور چلے گئے. اور پہلے دو کو ریسکیو کیا, ادھر وہ جو جن کو گولیاں لگی ہوئی تھی اس تک کوئی جا نہیں رہا تھا, سارے ہی پیچھے آ رہے تھے. تو پاپا ان دو بندوں کو گولیاں لگی ہوئی تھی ان کو لے کر آ رہے تھے ساتھ, ان کو ریسکیو کیا. تو پھر تھرڈ پر پاپا کو ادھر ہپ جوائنٹ پر گن شاٹ ہوئے اور پھر ان کو بھی آگے سے جب ان کو لگی تو پھر ان کو بھی کوئی نہیں لے کر آ رہا تھا. بھائی ابھی مطلب زہری مطلب لوگ کھا بھی رہے تھے پر وہ پاپا بہت زیادہ فرنٹ فٹ پر تھے. تو آفٹر دیٹ کہ انہوں نے تقریباً 30 فیٹ خود کو ڈریگ کر کے پیچھے لائے لوگوں میں, اور مطلب اس کے بعد ان کو پولی کلینک لے گئے. پولی کلینک میں انہوں نے جب ڈاکٹر نے دیکھا کہ ان کی بہت زیادہ ڈیمیجز ہو چکی ہے, اندر بلائنڈر ان کا ڈیمیج ہو سکتا تھا, انٹسٹائن ڈیمیج ہوتی تھی, تو ڈاکٹر نے بولا کہ ان کا بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے تو ان کو فوری طور پر علاج کروائیں, ان کو کہیں اور جگہ شفٹ کریں. پھر پمس میں ہم چلے گئے, پمس میں ریکور کروایا. ادھر ڈے بائی ڈے کوئی بھی بندہ آ جاتا تھا کہتا آفٹر این ہار کہ کیا ہوا کدھر گولی لگی, اور مطلب کافی قسم کا ہمیں اس میں فیئر میں ہی تھے کہ کب ہمیں مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب ہم پاپا زخمی تھے تو ان کو کوئی بھی اٹھا کر لے کر جا سکتا ہے. وہ زہری گولی جس نے مار دیا تو وہ اٹھا کر لے جائیں تو وٹ وی ڈو. آفٹر دیٹ پھر ہم نے ان کو شفا میں شفٹ کر دیا. شفا میں ہم ان کا ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے تو سیم تھنگز ہیپن ایٹ شفا ہاسپٹل کہ ادھر بھی وہی مطلب یہ ان کو کیا ہوا مطلب ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون ہے اور کون کیسے لوگ ہیں, مطلب مینٹلی طور پر ڈسٹرب. آپ کی آواز نہیں آ رہی قاسم, اب قاسم کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی قاسم, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کو جوائن کرنا پڑے گا دوبارہ. قاسم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کو جوائن کرنا پڑے گا دوبارہ. اوکے اچھا, اتنی دیر میں ہم ذرا ایک دو لوگوں کو اور لے لیتے ہیں, انتظار کریں. اور عباس پپی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پلیز اگر ہم ان کو بھی لے لیں. اور قاسم آواز آ رہی ہے اب؟ قاسم اب آواز آ رہی ہے؟ قاسم آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ آواز آپ کی نہیں آ رہی. آپ کی آواز نہیں آ رہی قاسم. اچھا علی ان کو بس کہیں کہ ری جوائن کر لیں. جی قاسم آپ ری جوائن کر لیجیے. تو بہت بہت شکریہ قاسم آنے کا. پورا ایک جو اینیکڈوٹ ہے وہ آپ نے سنایا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی پوری اصل کہانی دنیا تک پہنچنی چاہیے. تو بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور کوشش کریں واپس جوائن کریں, نہیں تو ہم یہی ہیں تھوڑی دیر میں آتے ہیں. جی جی علی. اور عباس ببی میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ ایک اور ان کو ایڈ کرنا, اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے اس کو لے کر چلتے ہیں. انہوں نے پاکستان کے دو بہت ہی گندے ترین لوگ ہیں جنہوں نے ایک جو کینسر کی مریضہ خاتون سے ہارا ہے, وہ ان کا لیڈر نواز شریف, اور اس نے اپنی جیت کو وہ کیا. اور دوسرا سیالکوٹ میں اس کا ایک بندہ ہے خواجہ آصف, انہوں نے ان کو ہرایا تھا اور بہت بھاری لیڈ سے ہرایا تھا. ریحانہ ڈار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں.
ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ تھینک یو سو مچ. وہ اس طرح کے پروگرام بہت زیادہ کم شرکت کرتی ہیں, تو ذرا اگر ہم ریحانہ ڈار صاحبہ کو بھی ایڈ کر لیں پلیز. اور وہ میرے خیال سے اسکرین پہ نہیں ہے, وہ جیسی آتی ہیں. آن صاحب تھینک یو سو مچ. آئی نو یو ہیڈ ٹو میک اے پٹ اسٹاپ ایٹ دا موٹر وے, آپ کو کرنا پڑا, اس کے لیے میں آپ کو بہت مشکور ہوں اس کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ It's a pleasure. Thank you so much. جی جناب پلیز. جی آئی تھنک سب کا یہی سوال ہے. پہلے تو کنگریچولیشنس جو اتنی فسائیت کے باوجود سروائیو کیے ہیں آپ لوگ. اور سیکنڈلی February 8 کا کیا پلان ہے, کیا کوشش کرنے جا رہے ہیں, اور کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ اور پچھلی February 8 کا بھی بتائیے کہ کیا آپ نے منظر دیکھا پاکستان میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہے خان صاحب, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہے. خان صاحب حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور قوم ان کو جس طرح خان صاحب اپنی سب کچھ چھوڑا کر اپنی قوم کے لیے کھڑے ہیں, اسی طرح انشاءاللہ قوم بھی خان صاحب کو مایوس نہیں کر رہی, لڑ رہی ہے کون. اور میں اتنے بڑے لاس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا. میں نے جو لاس برداشت کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں. اس سے کسی کی بیٹے کی زندگی میں اتنا بڑا باپ سے بڑا نقصان نہیں ہوتا کسی کی بیٹے کی زندگی میں, اور وہ میں برداشت کر سکوں. اللہ پاک میرے پاپا کی شہادت قبول منظور فرمائے. انشاءاللہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. قاسم تھینک یو سو مچ. یہ جو لاس ہے یہ تو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے درجات کو بلند کرے. ہم لوگ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, اور جب اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی آپ کے والد صاحب کا نام ہمیشہ اس تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ قاسم. ون لائنر عالیہ فرام یو اینڈ ون لائنر فرام آن عباس بپی صاحب پلیز. عالیہ اوور ٹو یو. انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو, آپ میوٹ پر ہیں. عالیہ کو میری آواز جا رہی؟ آن صاحب میں جتنی تکلیف ہمارے چھوٹے بھائی نے دیکھی ہے, ادریس کے بیٹے نے, اور عالیہ باجی نے دیکھی ہے, یقین کریں اس طرح کی تکلیف تو شاید میں دیکھی. لیکن ایک ہوپ یہ ہے کہ جب تک ایسے نوجوان, ایسے ملک ادریس جیسے لوگ پاکستان کی دھرتی پہ رہیں گے, عالیہ جیسی بیٹیاں یہاں پہ رہیں گی, پاکستان کی قوم کبھی بھی اپنے خان کی پیچھے سے ہٹنے نہیں لگی. اور جب تک خان وہاں پہ ہمت میں اور قوم ہمت میں, کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا. یقین جانی یہ جنگ وہ ہے جو اگلے شاید پوری ایک سینچری, اس کا پاکستان کی جو ہے نا سینچری کو شاید جو ہے نا اس کا فیوچر ڈسکورس سیٹ کرے گی. اینڈ آئی کین ایشور یو دیٹ کہ قوم اپنے لیڈر کے ساتھ ہے, لیڈر اپنے قوم کے ساتھ ہے, اور وقت دور نہیں ہے. لوگ مجھ سے پوچھیں کوئی ایسا فیکٹ بتائیں کہ خان کب باہر آ رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ دن کسی دن بھی طلوع ہو سکتا ہے. اینی فائن ڈے وین ایوری بڈی ریئلائزز, جو کہ سسٹم کے لوگ ریئلائز کر جائیں گے اس وقت خان کے بغیر شاید پاکستان کی عوام کے ساتھ جو اتنا بڑا برج آ گیا ہے, اس کے علاوہ وہ برج کوئی گیپ فل نہیں کر سکتا. وہ دن جس دن ریئلائز ہو گیا نا, اس دن خان ہوگا انشاءاللہ باہر, اور پاکستان کی عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوگی انشاءاللہ. چل بہت شکریہ. اور عباس بپی صاحب آپ کو بہت شکریہ, اور بالخصوص شکریہ اس بات کا کہ آپ اپنے سفر میں تھے اور آپ راستے میں کیا ہم نے آپ نے کیا. میں بہت مشکور ہوں آپ کا. عالیہ I know your time is very important. One last line if you want to say, and then ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی عالیہ.